اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر جس کا نام ہے ہو از امام حسین علیہ السلام. تو پچھلی مرتبہ ہم نے بات کی کہ آئیڈیلسٹک پرنسپلز کیا تھے امام حسین کے اینیمیز کے. اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب قبلہ. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ٹاپک کو ایک ہی ایپیسوڈ میں ختم کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اتنا کلیئرٹی ملتی ہے اس ٹاپک میں کہ ہم لوگ سمجھ سکیں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اسی لیے اسی ٹاپک کو میں آج کے ایپیسوڈ میں بھی کنٹینیو کرنا چاہوں گا. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایسا موقع دیا. آپ حضرات کو بھی پروردگار مزید توفیق عنایت فرمائے. تو مولانا صاحب میرا آج کا سوال یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے بات کی تھی کہ ان کے آئیڈیلسٹک پرنسپلز کیا تھے، کتنے لوگ اس میں کتنے ڈسیپٹیو تھے. آج میں اسپیسیفک پرسنالٹیز کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کے اینیمیز میں کون سے ایسے کی اینیمیز تھے امام حسین کے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی؟ یعنی ایک تو ہو گیا یزید کہ بھائی ٹھیک ہے کہ یزید کا ایک معاملہ یہ تھا کہ اس کو امام حسین سے سرٹیفیکیشن ویلیڈیشن چاہیے تھا اپنے ریلیجن کے لیے، جو اس کا خود کا ریلیجن انوینٹڈ تھا. اس کے علاوہ عبید اللہ ابن زیاد کیونکہ وہ اس کا گورنر تھا. ایسے کی پرسنالٹیز کون کون تھے اور ان کے پرسنل بینیفٹس کیا تھے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میدان کربلا میں جو افراد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، ان افراد میں سب سے زیادہ جس کا نام نمایاں طور پہ سامنے آتا ہے وہ عمر ابن سعد کا نام ہے. بالکل. یہ سعد بن ابی وقاص جو صحابی پیغمبر ہیں، یہ ان کا لڑکا ہے. اور خود رسالت مآب نے بھی اس کے بارے میں خبر دی تھی کہ یہ میرے حسین سے دشمنی رکھے گا اور میرے حسین کے قتل کے لیے آئے گا. یہ جو اس کا ایک سب سے بڑا میٹر تھا، وہ اصل میٹر یہ تھا کہ اس کو شہر رے جو ایران کا اس زمانے میں سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں یہ تہران پورا رے میں شامل تھا. یہ اس رے کی حکومت اور اس کی گدی کو پانے کے لیے ہمیشہ سے کوششوں میں لگا رہتا تھا. بہت پہلے سے اس کے اندر ہی ایک لالچ تھی. اور جس موقع کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو بلایا اور اس سے یہ بات کہی کہ تم کیا کہتے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے، اس نے کہا نہیں، میں کربلا نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کہ کیا اس وقت بھی نہیں جاؤ گے جب تم کو شہر رے کی حکومت ملنے والی ہو؟ تب اس کو یاد آئے کہ ہاں، شہر رے کی حکومت تو میرے لیے میرا سپنا تھا، میرا ایک خواب تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ تم مجھ سے وعدہ کرو میں جانے کو تیار ہوں. تو یہ میدان کربلا میں آیا تھا شہر رے کی محبت میں. اور اسی لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاقات کے موقع پر اس کو سمجھایا تھا کہ دیکھو، میرے قتل سے تم اپنے ہاتھ پیچھے کر لو، اس لیے کہ تمہیں شہر رے کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا. بالکل کہا تھا. یہ نہ سوچنا کہ تم شہر رے کی حکومت حاصل کر لو گے، جس پر اس کے ساتھیوں نے اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی زوجہ نے اس کو سمجھایا کہ تم شہر رے میں ایک دانہ تھوڑی نہیں کھانے جاؤ گے، تم کو تو پورا گندم کھانا ہے، تو اب اس پورے دانوں میں سے ایک نہ کھانا. تو اس طرح سے اس کو پھر منٹلی ڈائیورٹ کیا گیا. لیکن ایک چیز اور میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ ان تین باتوں سے اس کا انکار کرنا عبید اللہ کے سامنے، امام حسین کا سمجھانا اور پھر اس کے گھر والوں کا اس کو سمجھانا، اس سے یہ بات نہ کہیں ہمارے ناظرین سمجھ رہے ہوں کہ یہ عمر ابن سعد کوئی اچھا انسان تھا. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. لالچ سے الگ ہٹ کر بھی اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض پایا جاتا تھا. بالکل. اور اس زمانے میں بھی یہ بات لوگوں کے درمیان رواج رکھتی تھی کہ ایمان کا معیار اہل بیت اطہار کی محبت ہے. اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو پھر لاکھ بڑے سے بڑا انسان ہو، وہ سچا مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. ان ساری باتوں کے علاوہ یہ عمر ابن سعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتا تھا. اور نہ صرف یہ کہ شہر رے تو ایک مسئلہ ہے لالچ کا، وہ اس دشمنی کو بھی اپنے دل میں رکھتا تھا اور اس بنا پر بھی میدان کربلا میں آیا تھا.
اسی طرح سے میدان کربلا میں امام حسین کے دشمنوں میں ایک شخص کا نام ہے شبس بن ربعی. یہ وہ انسان ہے کہ جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی دشمنی میں آیا تھا، لیکن یہ دشمنی لالچ کی بنا پر تھی. وہ کیسے؟ اس کو اس بات کی لالچ دلائی گئی تھی کہ تمہیں کوئی بڑی حکومت دلائیں گے، کوئی بڑا علاقہ، البتہ کسی جگہ کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا اوکے، کہ تمہیں کوئی بڑی جگہ دلائیں گے. عبید اللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا. یہ شبس بن ربعی وہ انسان ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن پھر امیر المومنین علیہ السلام کے بعد ظاہر ہے کہ یہ انسان کو اپنے گھر میں بھی دولت کی تمنا ہوتی ہے. یہ کبھی کبھی دولت کی تمنا انسان کو جنت سے نکال کے جہنم پہنچا دیتی ہے. اس کی بہترین مثال شبس ہے. میدان کربلا میں امام حسین نے اس کو نام لے کے خطاب کیا ہے کہ شبس، کیا تم ہی نہیں ہو جس نے مجھے خط بھیجا تھا کوفے سے. سب سے پہلا خط جو امام حسین علیہ السلام کو ملا ہے وہ شبس کا ملا ہے، کہ جس میں جملہ یہ لکھا تھا کہ فرزند رسول، باغوں میں اب سارے جو پھل ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، اور یہ جتنے بھی اناج ہیں وہ سب بالکل رسیدہ ہو چکے ہیں، یعنی بالکل پک چکے ہیں، اب آپ تشریف لے آئیے. یہ جملہ تھا اس کا. مولا نے کہا شبس، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آ جائیے، اور اب میں آ گیا ہوں. شبس نے سر جھکا لیا تھا، کوئی جواب نہیں دیا. جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس، کیسے جواب دے گا؟ کوئی اور کہتا تو جواب دیا جا سکتا تھا، خود امام حسین خطاب کر کے کہہ رہے تو اب تو جواب نہیں تھا. تو یہ شبس بھی تھا جو میدان کربلا میں. اچھا، شبس کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ شبس اکیلا نہیں آیا تھا. شبس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا جو کوفے سے اس کے ہمراہ آیا تھا، تو ان سب کو لے کر آیا تھا. اسی طرح سے یہ حرملہ، کہ جس کو ہم اپنی زبان میں حرملہ کہتے ہیں، یہ در واقع جو ضبط لغوی وارد ہوا یہ حرملہ وارد ہوا ہے. یہ حرملہ بھی میدان کربلا میں اپنی تیر اندازی کی بنا پہ، یہ تیر چلانے میں مہارت رکھتا تھا، لہٰذا عبید اللہ نے اس کو بھی خاص طور سے میدان کربلا میں لالچ دے کر بھیجا تھا. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے افراد تھے کہ جن کو لالچ کے ساتھ میدان کربلا میں بھیجا گیا تھا تاکہ یہ آئیں اور امام حسین پر ظلم ڈھائیں. البتہ اور بھی جو افراد تھے ان میں سر شناس افراد یا سر بزرگان جن کو کہا جائے، ایسے افراد بھی موجود تھے. لیکن یہ جو 4-5 افراد تھے یہ زیادہ اہم سمجھے جاتے تھے کوفے والوں کے لیے، اور اسی لیے ان کو آرڈر یہ دیا گیا تھا، ان لوگوں کو جو شام سے آئے تھے ان کو آرڈر یہ دیا گیا تھا کہ تمہیں خود کچھ نہیں کرنا ہے، ان لوگوں کے انڈر میں رہو، جو یہ کہیں گے وہ تمہیں انجام دینا ہے. انہی کے درمیان ایک اور بہت زیادہ شناختہ شخصیت سمجھی جاتی تھی، حر بن یزید ریاحی. بالکل. اس زمانے میں پہچانا کیسے جاتا تھا کہ بڑا سردار ہے چھوٹا سردار ہے، اس کے لشکر کو دیکھ کے پہچانا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ کتنے افراد ہیں. مثلا 400 آدمی ہیں، 800 آدمی ہیں، 1000 ہیں، 2000 ہیں، 10,000 ہیں. لشکر سے سمجھ میں آتا تھا کہ سردار کتنا بڑا ہے. حر کے پیچھے چلنے والا لشکر بعض روایتوں میں 10,000 تک بیان کیا گیا ہے. 10,000 اتنا بڑا کمانڈر سمجھا جاتا تھا یہ. اور اسی لیے حر کے امام حسین کی طرف آ جانے کی بنا پر بعض روایتوں میں ہے کہ باقاعدہ عبید اللہ ابن زیاد کے بھیجے ہوئے اس لشکر میں عمر ابن سعد تک دہل گئے تھے کہ اگر یہ حر ادھر چلا گیا ہے تو پھر تو ہم سب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے کہ حر کو اب کوئی قتل کرنے کے لیے سامنے نہیں آئے گا. حر جب میدان میں آ جائیں گے تو یہ 10,000 تو ان کے خود کے لشکر ہی ہیں، ان کے علاوہ ان کے جاننے والے، ان کے علاقے والے، ان کے خاندان والے، ان کے دوست احباب، ان میں سے کوئی قتل کرنے سامنے نہیں آئے گا. اور حر حملے کر رہے ہوں گے تو کون مقابلہ کرے گا؟ تو حتیٰ دشمن کی فوج بھی دہلی ہوئی تھی اس بات سے کہ جناب حر اس طرف جا چکے ہیں اور اب ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہوگا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے جو لشکر آ کے کھڑا ہوا تھا ان لشکر کے سرداروں کو لالچ دی گئی تھی اور اس لالچ کے ساتھ انہیں میدان کربلا میں بھیجا گیا تھا. تو عزیز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک لالچ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے، یعنی رائٹ فرام دا گیٹ آف ہیون ٹو دا گیٹ آف ہیل.
اور مولا صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کی ریزنز بھی سمجھ میں آئے کہ اینیموسٹی کے ریزنز کیا ہے. اٹ از جسٹ بیسس کہ مجھے تھوڑا فائنینشیل گروتھ ہو جائے, یا تھوڑا میں اپنا گھر بنا لوں, تھوڑا میں اپنا رعب بنا لوں, فیم. اٹ از آل دنیاوی ایسپیکٹ جس کی وجہ سے یہ لوگ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے. اگر آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ اس چیز میں ایک بات ایک اور کہی تھی کہ امام حسین نے شبز کو اپنے نام سے ایڈریس کیا کہ شبز کیا تم نہیں تھے جو کوفے سے مجھے خط بھیجے, اور اس کی جو بھی اسٹیٹمنٹ تھا امام کا. یا امام نے ایک اور خطبہ ایسا دیا تھا جب کہ امام حسین کے گھر میں سب شہید ہو گئے, نہ ان کے بیٹے بچے نہ ان کے بھائی بچے, کوئی نہیں. پھر امام حسین کا ایک خطبہ آتا ہے لوگوں کے لیے جس میں امام حسین اپنے آپ کو پہچانواتے بھی ہے اور کافی کچھ کہتے ہیں. امام حسین کا وہ خطبہ آپ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں, اور کیا کی ایلیمنٹس تھے امام حسین کے اس خطبے میں جو آج تک ایک مثال ہے, آج تک یونیک ہے؟ سرکار سید الشہداء کے دو خطبے, یوں تو متعدد خطبے ہیں, بالکل. میدان کربلا کے دو خطبوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. جی. ایک وہ خطبہ جو صبح عاشور آپ نے دیا ہے, اور دوسرا وہ خطبہ کہ جو عصر عاشور میں آپ نے خطبہ دیا آخری, کہ جس میں آخری دفعہ آپ نے اتمام حجت کیا ہے. ابھی میں اس کو بھی واضح کر دوں گا کہ یہ اتمام حجت کیوں اس کے لیے میں نے استعمال کیا. بالکل. سرکار سید الشہداء نے اس میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے اکیلے ہیں, سب شہید ہو چکے ہیں, اصحاب, اعزاء, اقارب سب آپ کے قربان ہو چکے ہیں. میدان کربلا میں امام حسین آخری دفعہ تشریف لائے, اور اب اپنی شہادت سے پہلے یا دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے پہلے امام نے یہ بات پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ کیوں تم سب چاہ رہے ہو کہ مجھے قتل کرو. کہ وہ ایک جملہ جو میں عرض کر چکا کہ پہلے ہی امام نے پوچھا تھا اور کہا کہ آپ کے والد کی دشمنی میں امام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اب تم لوگ جو مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو, یہ آخری خطبے کی بات, آخری خطبہ ہے, تم لوگ جو مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو کس کے حکم سے یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ ان سب نے ایک زبان یہ بات کہی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اس میدان کربلا سے آپ کا سر لے کر جائیں گے. امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ کل کو لکھی جانے والی تاریخ میں یہ بات کہی جائے گی کہ بہت سے افراد نادانی کی بنا پہ انجانے ہوتے ہوئے اس میدان کربلا میں آ گئے تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کی گردن پہ تلوار چل رہی ہے. لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ امام حسین اپنے کو پہچنوائیں. امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے میں بہت طویل نہیں ہے لیکن بڑے اہم امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. امام حسین فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھنا کہ میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں, اور اسی درمیان آپ نے یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ یہ سمجھ لو اچھی طرح سے کہ میں نہ صرف یہ کہ تمہارے رسول کا بیٹا ہوں بلکہ میں رسول کی سب سے زیادہ عظمت رکھنے والی بیٹی کا بھی بیٹا ہوں. اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ میرے چچا جناب حمزہ ہیں کہ جن کو اسلام نے اتنی عظمت عطا کی ہے, اور جناب جعفر کہ جن کو جعفر طیار کہا گیا وہ بھی میرے چچا ہیں. یہ سارا آپ اس خطبے میں بیان کرتے ہوئے امت کو متوجہ کرا رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھو کہ میں اگر قتل کیا جا رہا ہوں تو اسلام کی کتنی بڑی میرے قتل کی بنا پہ توہین ہو رہی ہے. البتہ یہاں پر دو باتیں اور قابل غور ہیں. جناب امیر حمزہ کا تذکرہ, ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں جو سامنے کھڑے تھے جو پہچانتے تھے, ان پہچاننے والوں میں بہت سے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے رسالت مآب کے منہ سے یہ بات سنی تھی کہ جناب امیر حمزہ کے کلیجے کو چبانے والی ہندا اس پر اللہ کا عذاب ہے. بالکل بھائی واہ. یہ چیز سارے مسلمانوں کے درمیان مسلمات میں سے تھا, اور یہ ہندا کہ جس نے جناب امیر حمزہ کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی تھی وہ اس وقت کے حاکم کی دادی تھی. بالکل. تو امام حسین اس امت کو یہ بھی متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ جس یزید کا تم ساتھ دے رہے ہو اس کی دادی کا کریکٹر ایسا تھا,
اور اس کے دادا کا کریکٹر ایسا تھا کہ اس نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا. یعنی امام نے لٹرلی کمپیریٹیو انالیسس کیا کہ میرے پریڈیسرز کون تھے اور میری لینیج کیا تھی اور اس کی لینیج کیا ہے. البتہ یہ نہیں بتایا کہ یزید کا خاندان کون ہے، لیکن اس سے باقاعدہ سامنے والے کی تصویر آ گئی، بالکل کلیئر ہو گیا، انڈائریکٹ میسج کلیئر ہو گیا. اسی لیے جناب امیر حمزہ کا خاص طور سے ذکر کیا، ورنہ بقیہ جگہوں کے اوپر جناب امیر حمزہ کا تذکرہ اس انداز سے نہیں ملتا ہے. اس موقع کے اوپر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم عبید اللہ ابن زیاد کی بات کر رہے ہو، یہ وہاں پہ ایک لفظ ہے کہ ان الدعی وابن الدعی، یہ بدکار عورت کا لڑکا ہے کہ جو خود بھی بدکار ہے، برائیاں کرتا ہے. البتہ وہ خاص برائی، شدید قسم کی برائی جو اسلام کی نگاہ میں ہے، وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس نے یہ خود جملہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی پوری تاریخ سمیٹ کے رکھ دی کہ تم طہارتوں کے خاندان والی شخصیت کو قتل کر رہے ہو اس کے حکم پر کہ جو بدکاریوں میں مشہور ہے یہ گھرانہ. یہ جو عبید اللہ ابن زیاد تھا، زیاد کا گھرانہ بدکاریوں میں مشہور تھا عربوں میں. یعنی اس گھر کے جینٹس بھی، اس گھر کی لیڈیز بھی اچھا گھرانہ نہیں سمجھا جاتا تھا. اور یہ وہ ویک پوائنٹ تھا کہ جس ویک پوائنٹ کے اوپر اکثر اٹیک کیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کہ تم اسی گھر کے ہو نا، تمہاری ماں ایسی تھی نا. یہ اس کا بہت بڑا ویک پوائنٹ تھا. امام حسین نے ان لشکریوں کو متوجہ کرایا کہ تم کس کی حمایت کرنے آئے، جانتے بھی ہو تم یہ وہ اس گھرانے کا انسان ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا تو میں ذلت کے ساتھ جا کر بیعت کر لوں یا پھر عزت کے ساتھ اپنی گردن کو کٹوا دوں. مولا فرماتے ہیں کہ لیکن یاد رکھنا کہ حسین سے ذلت دور رہنے والی ہے. بالکل. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اپنے رسول سے، اپنے نانا سے اور ان لوگوں سے اس انداز میں ملاقات کروں گا کہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہو جاؤں. وہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ حجور و طابت و طہرت و عنوف حمیہ، فرما رہے ہیں کہ یہ جو طہارت ہے، یہ جو پاکیزگی مجھے میرے خاندان سے ملی ہے، وہ مجھے کبھی بھی ذلت کی طرف نہیں جانے دے گی. بالکل بھائی واہ. یعنی امام حسین میدان کربلا میں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ یزید کا ساتھ دینا ذلت ہے، امام حسین کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جانا یہ عزت کی بات ہے. کتنا ڈیپ سٹیٹمنٹ ہے امام کا. اور اس طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذریعے سے پوری امت مسلمہ، ظاہر کے سامنے ہزاروں کا لشکر کھڑا ہے، جب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اس پوری امت مسلمہ کو دو لوگوں کے درمیان انتخاب کا موقع دے دیا کہ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم کس گھرانے کا انتخاب کر رہے ہو. تم عبید اللہ کے کہنے سے آئے ہو، اس کا گھرانہ ایسا ہے. تم یزید کو حاکم مانتے ہو، اس کا گھرانہ ویسا ہے. اور ادھر سے امام حسین اپنے نانا کا نام، اپنی ماں کا نام، اپنے چچا کا نام، اپنے بقیہ خاندان والوں کا تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ کتنا مقدس گھرانہ ہے. امت مسلمہ کو اب امام حسین اختیار دے رہے ہیں، طہارتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا ضلالتوں کے ساتھ تمہیں رہنا پسند ہے. اب آئیے میں اس لفظ کی طرف پھر آپ کو واپس لے کر چلوں جو میں نے اتمام حجت لفظ کہا تھا. اتمام حجت لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی اپنی طرف سے سامنے والے کے لیے ساری باتوں کو اس طرح واضح کر دیا جائے کہ کوئی ایکسکیوز اس کے پاس نہ رہ جائے. ایگزیکٹلی. یعنی کیا مقصد ہوا؟ امام حسین اس خطبے کے ذریعے سے ان سارے لوگوں کو ابھی بھی دعوت دے رہے تھے کہ آ جاؤ، اگر تم ابھی بھی چاہتے ہو کہ فلاح پا جاؤ، اگر ابھی بھی چاہتے ہو کہ نجات لے لو تو آؤ امام حسین کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاؤ. لیکن امام حسین ان کو نجات کی طرف تو بلا رہے تھے، یہ امام حسین نہیں کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں زندگی دوں گا. دونوں میں بہت فرق ہے. بالکل. نجات دلانا اور ہے، زندگی عطا کرنا اور ہے. اس لیے کہ جناب حر آ چکی ہیں، وہ بھی شہید ہو چکی ہیں. لوگوں کو یہ متوجہ کرانا تھا کہ تم اگر میرے ساتھ آؤ گے تو تمہیں شہادت ملے گی جو نجات کا ذریعہ ہے. اور اسی کے ضمن میں اس بات کو بھی امام حسین نے واضح کر دیا تھا کہ یزید کے ساتھ قتل ہونا اور ہے، امام حسین کے ساتھ قتل ہونا اور ہے. یزید کے ساتھ قتل ہونا ہلاکت ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قتل ہونا شہادت ہے. اس کو بھی امام حسین نے ان جملوں کے ذریعے سے اچھے سے واضح کر دیا.
اب یہیں سے آپ ذرا محسوس کریں کہ اس امت اسلامیہ کو جو سامنے کھڑی ہے امام حسین ان آخری لمحات میں دین حق کی طرف بلا کر کیا سمجھانا چاہ رہے تھے. کیا ان لوگوں میں وہ لوگ نہیں شامل تھے کہ جنہوں نے امام حسین کے جگر کے ٹکڑوں کو شہید کیا تھا, امام حسین کے گھر کے بچوں کو شہید کیا تھا, جناب اون و محمد, جناب علی اکبر, جناب قاسم, حتیٰ اصحاب میں جناب حبیب, ان سارے افراد. اگر ان میں سے کوئی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کے کہہ دیتا کہ آج اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, کیا امام اس کو نہ گلے سے لگاتے؟ میرا نیکسٹ کویشچن بھی انفیکٹ آگا یہی تھا کہ اتنی جنروسٹی ایک انسان کیسے دکھا سکتا ہے, جبکہ اس کے سامنے آج اگر مثلاً مان لی جائے, یا آج ایک نارمل انسان کی اگر میں بات کروں تو اگر اس کے خاندان میں کسی کو اگر بس تھوڑی ہی منہ سے ہی کچھ اگر غلط کہہ دیا ہے تو وہ انسان اسے بھولتا نہیں ہے. لیکن یہاں تو بھائی شہید ہو گئے, بچے شہید ہو گئے, لٹرلی سامنے آنکھوں کے سامنے انہوں نے قتل کیے گئے. جناب قاسم کی بات کریں, خود ابو الفضل عباس ان کے بھائی, ان کی بات کریں, پھر بھی امام میں اتنی جنروسٹی کہاں سے آ رہی ہے کہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ آج بھی آ جاؤ, ابھی بھی آ جاؤ, وقت ہے, نجات مل جائے گی شہادت کے ساتھ اینڈ آل دیٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے اور میں اس کو واضح کر دیتا ہوں آپ کے لیے. دیکھیے, ایک ہوتی ہے شخصی دشمنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنلی انسان کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ساری دنیا میں سب کے پاس ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہے. کسی نے کسی کو ستایا ہے, کسی ماں سے پوچھیے اس کے بچے کو ستایا, ماں کے دل میں نفرت ہے اس کے لیے, بالکل. لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے چلیے, گھرانہ ہی مختلف ہے. یہ اہل بیت اطہار واقعی طور کے اوپر مجسم رحمت ہیں. بالکل. سرکار رسالت مآب جس موقع کے اوپر فتح مکہ میں, مکہ معظمہ میں داخل ہوئے, اسی مکے میں کانٹے بچھانے والے, اوپر سے کوڑا گرانے والے, آپ کو قتل کرنے والے سب موجود تھے. لیکن آپ کے لیے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ انتم الطلقاء, سب کو میں نے معاف کر دیا. اسی طرح سے بقیہ اہل بیت اطہار بھی ہیں, اپنے دشمنوں کو بھی انہوں نے معاف کیا ہے. میں اس لفظ کی طرف آ رہا ہوں, اس پہ غور کیجئے گا. یہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, یہی امام حسن علیہ السلام بھی ہیں, یہی امام حسین علیہ السلام اور بقیہ ائمہ اطہار بھی ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیٹے کو قتل کیا لہٰذا اب ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. بالکل. مثلا انہوں نے ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے, انہیں ہمیں معاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اہل بیت اطہار کی تھنکنگ یا ان کی سوچ اس سے الگ ہے. ان کی نگاہ میں شخصی دشمنی یا پرسنل میٹر الگ ہے. ان کی نگاہ میں اصل بات یہ ہے کہ یہ ہدایت پا جائے. بھائی واہ. جو ہدایت پا جاتا ہے اسے اہل بیت اطہار اس کی وہ برائیاں جو اس نے اپنی زندگی میں کی, حتیٰ اگر خود اہل بیت کے گھر پہ بھی ظلم ڈھایا ہے, اسے بھی معاف کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. کب؟ جب انسان اللہ کی توحید, رسول اللہ کی رسالت یعنی صحیح دین کو, ہدایت کو پا لے. تو اصل جو اہل بیت اطہار کی نگاہ میں اور میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں بات تھی, وہ اصل بات کیا تھی؟ ہدایت اصل ہے. ہدایت مل گئی تو میں اپنے بیٹے کے قاتل کو بھی معاف کرنے میں تیار ہوں. بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑے دل جگر کی بات ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آ جائے, انسان کو نجات مل جائے, انسان کو جنت مل جائے. اگر تم جنت کی طرف آ گئے, اگر تم اپنی نجات کی طرف آ گئے تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, اگرچہ تم نے میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی کیوں نہ ماری ہو. بہت بڑی بات ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ تم صحیح ہدایت پا جاؤ. اور اسی لیے سارے انبیاء کرام اور سارے اولیاء اعظام اور تمام اہل بیت اطہار دشمنوں سے سختیاں برداشت کی ہیں, لیکن اس کے باوجود آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ وہ ہدایت پا جائے, وہ راہ مستقیم پہ آ جائے. اور یہ مسلسل ہوتا ہے, چاہے وہ پروفٹ محمد کے ٹائم پہ دیکھو تو ان کے اوپر کچرا پھینکنے والے کو بھی جا کے حضرت محمد مصطفیٰ ان کا حال چال پوچھتے ہیں. امام علی کی بات کرو تو خود عبد الرحمن ابن ملجم کو اٹھایا کہ بھائی نماز پڑھ لو. یعنی یہ امام حسن علیہ السلام اپنی گالی دینے والے سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ چلو میں تمہیں کھانا کھلاؤں, صرف اس لیے تاکہ اس کو ہدایت مل جائے. اپنا جو پرسنل میٹر اس کو معاف کر دیا, تم نے مجھے برا بھلا کہا ہے, میں تمہیں معاف کر رہا ہوں, لیکن تم ہدایت پا جاؤ. اصل چیز یہی ہوتی ہے, اور اس چیز کو انسانوں کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے. یہی اصل انسانیت ہے.
بالکل سامنے والے سے قصاص لینا، بدلہ لینا اور ہوتا ہے، سامنے والے کو نجات دلا دینا اور ہوتا ہے. انفیکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسینٹی از ایکچوئل میننگ آف ہیومینٹی. یقیناً انسانیت ہے. بالکل، یعنی یہ حسینزم ہونا ہی. میرا اگلا سوال آگے آپ سے یہ ہوگا، اور یہ آخری سوال بھی ہوگا اس ایپیسوڈ کا، کہ ہمیں بتائیے کہ حسینزم آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آج جیسے آپ نے کہا امام حسین کی صفتیں آپ نے بیان کی کہ خود اپنے بچوں کے قاتل، اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ اتنی جنرس ہے کہ آپ آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ، میں اپنے ساری چیزیں تم کو معاف کرنے تیار ہوں، تم آ جاؤ. امام اپنی دولتیں دینے تیار ہے، امام سب چیز دینے تیار ہے، صرف کہ راہ خدا میں وہ لوگ ہدایت پا جائیں. ابھی یہی انسان آج حسینٹی تو آج بھی ہے، ہیومینٹی تو آج بھی ہے. ہم لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایک فالوور آف امام حسین کو کیسا ہونا چاہیے، اور حسینزم ایکچولی آج ہے کیا، اور کس طریقے سے ہم ان کے طرف وہ پاتھ کو فالو کریں؟ حالانکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، آئی نو، لیکن کیسے کریں؟ دیکھیے، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک، انسان جس سے محبت کر رہا ہے اس کی اچھائیوں کو لے لینا. دوسرے، جن سے وہ نفرت کرتا ہے اس کی برائیوں سے خود کو دور کرنا. بھائی واہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. امپورٹنٹ، یا معمولاً اسی میں انسان دھوکا کھا جاتا ہے، اور اگر اسی میں انسان کامیاب ہو گیا تو پھر آپ یقین جانیں اس کی محبت اور اس کی نفرت دونوں اس کو صحیح راستے پر لے کر جا سکتی ہیں. بالکل. امام حسین سے محبت ہے، اور واقعی طور کے اوپر ہم سب کو محبت ہونی بھی چاہیے. بالکل. لیکن ادھر سے یزید ہے، وہ برائیاں، وہ خرابیاں جو یزید کے اندر تھیں وہ اس انسان کے اندر آ ہی نہیں سکتی کہ جسے امام حسین سے محبت ہے. یزید کی برائیاں کیا تھی؟ تقریباً 12-14 برائیاں بیان کی گئی ہیں، تقریباً 15-16 ہیں. میں کچھ بیان کر دوں. مثلا یزید کی ایک برائی یہ تھی کہ وہ مغرور تھا، تکبر تھا، اس کے اندر بے پناہ غرور پایا جاتا تھا. ایگو، بے پناہ اکڑ تھی اس کے اندر. میرا خاندان، میرا مثلا میرے بھائی، میرے گھر والے، میرا باپ، میرا دادا، ایک عجیب اس کا مزاج تھا. اس چیز کو اس نے بہت زیادہ امپورٹنس دی تھی. اس کے معنی ہے کہ اگر یہ چیز برائی کی شکل میں یزید کے اندر تھی تو امام حسین کے چاہنے والے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یزید نمازیں چھوڑتا تھا، امام حسین کا چاہنے والا نماز نہیں چھوڑ سکتا. یزید قرآن کی توہین کر رہا تھا، امام حسین کا چاہنے والا قرآن کی توہین نہیں کر سکتا. یزید انسانیت نہیں رکھتا تھا، یہ ایک فیکٹ ہے. بالکل بالکل. یزید کے اندر انسانیت نہیں تھی. ورنہ آپ بتائیے کہ کیا سامنے کھڑے ہوئے ان افراد کو جو اسیر ہیں ان کو کیا دربار میں بھی رسیوں میں باندھ کے رکھنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں. کیا ان کو زندان میں، قید خانے میں بھی زنجیروں میں رکھنا چاہیے تھا؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ جینٹس کے ساتھ آپ یہ بالفرض کر لے جائیں، لیڈیز کو تو یہ کام نہیں کبھی کیا جاتا، بچوں کے ساتھ تو یہ کام نہیں کیا جاتا. جبکہ تمہاری اینیموسٹی امام حسین کے ساتھ ہے نا، وہ تو دشمنی تو اگر دیکھا جائے تو امام حسین ختم ہو گیا آپ کا معاملہ. خود آپ دیکھیں کہ جس موقع کے اوپر دربار میں چوتھے امام نے خطبہ دیا ہے، جی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مصائب میں ایک لفظ ملتا ہے، چوتھے امام نے جب خطبہ دیا ہے تو آپ کے گلے میں خاردار توق تھی. اللہ اکبر. خاردار توق کس کو کہتے ہیں؟ وہ توق، وہ گلے میں لوہے کی رنگ جس میں کیلیں لگی ہوئی ہیں انورڈز میں، جی اندر کی طرف پوائنٹڈ وہاں پہ آپ کے گلے میں. اگر انسان تیز بولے گا تو وہ کیل گڑے گی، اگر تیز چلنا چاہے گا تو گڑے گی. آپ ذرا سوچئے کیا دشمنی گلے سے تھی، کون سا خطرہ تھا گلے سے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں. یہ جو میدان کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا، یہ یزید کی حمایت، یزید کے طرف سے ان لوگوں کو شہ دی گئی تھی. دنیا میں کہیں بھی پانی بند کرنا کبھی بھی انسانیت والا کام نہیں سمجھا جاتا، انسانیت کے خلاف ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو برائیاں یزید کے اندر تھیں، ان برائیوں کو اگر انسان محبت حسین کی بنا پہ چھوڑتا جائے، آپ یقین جانیں وہ زیادہ جتنا اس میں محنت کرتا جائے گا اتنا زیادہ وہ حسینی بنتا جائے گا، یزیدیت اس کے وجود سے دور ہوتی جائے گی. احسن تو مولا صاحب، بہت بہت شکریہ یہ کلیئرٹی دینے کے لیے. اینڈ اٹ از ویری مچ ایویڈنٹ کہ ہم لوگ کو اگر حسینی بننا ہے یا فالوورز آف امام حسین بننا ہے
تو ہم ان کے پاتھ پہ ہی ہمیں چلنا ہوگا. اور بیسیکلی جو رائٹ ریلیجن آف اسلام ہے حسینزم بھی وہی ہے کہ جو سچ صحیح اسلام ہے, جو دین مبین ہے, دین حق ہے, اگر اس کو ماننا ہے تو اس کے رائٹ ایتھیکل ویلیوز اور مورلز کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. تو کافی یہ کلیئرٹی دینے کے لیے مولا صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً آج کا ایپیسوڈ خود میرے لیے ایک بہت بڑا درس تھا انشاءاللہ, اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو پلیز ہمارے اس ایپیسوڈ کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سارے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس کو آپ فارورڈ کیجئے, اور ہمارے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو آپ سبسکرائب اور فالو کیجئے. تو بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, دیکھتے رہیے میسیج آف ہیومینٹی, ہماری ہیلپ کیجئے اس میں کہ ہم اس پیغام انسانیت کے میسیج کو اور آگے بڑھا پائیں انشاءاللہ. تو میں صادق کمانی آج آپ سے لیتا ہوں اجازت, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو جب اگلی بار آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین